وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير۔ اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے بیان کرتے رہا کرو اور اسے چھپاؤ نہیں، پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنے پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا، ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں، تو آپ اے نبی انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اہل کتاب اور عالم ارواح میں کیا گیا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں اہل کتاب کو ڈانٹ رہے ہیں کہ پیغمبروں کی وساطت سے جو عہد ان کا اللہ تعالیٰ سے ہوا تھا کہ رسول آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لائیں گے اور آپ کے ذکر کو اور آپ کی بشارت کی پیش گوئی کو لوگوں میں پھیلائیں گے اور انہیں آپ کی تابعداری پر آمدہ کریں گے، اور پھر جس وقت آپ آ جائیں تو یہ دل آپ کے تابعدار ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے اس عہد کو چھپا لیا اور اس کے ظاہر کرنے پر جن دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا ان کے بدلے دنیا کی تھوڑی سی پونجی میں الجھ کر رہ گئے۔ ان کی یہ خرید و فروخت بد سے بدتر ہے۔ اس میں علماء کو تنبیہ ہے کہ وہ ان کی طرح نہ کریں، ورنہ ان پر بھی وہی سرزنش ہوگی جو ان پر ہوئی، اور انہیں بھی اللہ کی وہ ناراضگی اٹھانی پڑے گی جو انہوں نے اٹھائی۔ علماء کرام کو چاہیے کہ ان کے پاس جو نفع دینے والا دینی علم ہو، جس سے لوگ نیک عمل جم کر سکتے ہوں، اسے پھیلاتے رہیں اور کسی بات کو نہ چھپائیں۔ سنن نبی داؤد کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جس شخص سے علم کا کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ اسے چھپا لے تو قیامت کے دن آگ کی لگام پہنایا جائے گا۔ دوسری آیت میں ریاکاری کی مذمت بیان ہو رہی ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، جو شخص جھوٹا دعویٰ کر کے زیادتی مال کمانا چاہے اسے اللہ تعالیٰ اور کم کر دیں گے۔ بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں ہے، جو نہ دیا گیا ہو اس کے ساتھ آسودگی جتانے والا مثل دو جھوٹے کپڑے پہننے والے کے ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ مروان بن الحکم نے اپنے دربان رافع سے کہا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اگر اپنے کام پر خوش ہونے اور نہ کیے ہوئے کام پر تعریف پسند کرنے کے باعث اللہ کا عذاب ہوگا تو ہم میں سے کوئی اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تم کو اس آیت سے کیا تعلق، یہ تو اہل کتاب کے بارے میں ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ سے اس آیت کے ختم تک تلاوت کی اور فرمایا کہ ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تھا تو انہوں نے یعنی اہل کتاب نے اس کا کچھ اور ہی غلط جواب دیا اور باہر نکل کر گمان کرنے لگے کہ ہم نے رسول اللہ کے سوال کا جواب دے دیا، اور ساتھ ہی ان کی یہ بھی چاہت تھی کہ رسول اللہ کے پاس ہماری تعریف ہوگی، اور اصلی سوال کے جواب کے چھپا لینے پر اور اپنے جھوٹے فقرے چل جانے پر بھی وہ خوش تھے۔ اسی کا بیان اس آیت میں ہے۔ یہ حدیث بخاری وغیرہ میں بھی ہے، اور صحیح بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لے جاتے تو منافقین اپنے گھروں میں گھسے بیٹھے رہتے، ساتھ نہ جاتے، پھر خوشیاں مناتے کہ ہم لڑائی سے بچ گئے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹتے تو یہ باتیں بناتے، جھوٹے سچے عذر کرتے اور قسمیں کھا کھا کر اپنے معذور ہونے کا رسول اللہ کو یقین دلاتے، اور چاہتے کہ نہ کی وہ کام پر بھی ہماری تعریفیں ہوں جس پر یہ آیت اتری۔ تفسیر ابن مردویہ میں ہے کہ مروان نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں اسی طرح سوال کیا تھا جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھوایا، تو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس کا مصداق اور اس کا شان نزول ان منافقوں کو قرار دیا جو غزوے کے وقت بیٹھ جاتے
اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچا تو بغلیں بجاتے، اگر فائدہ ہوا تو اپنا معذور ہونا ظاہر کرتے اور فتح اور نصرت کی خوشی کا اظہار کرتے۔ اسی پر مروان نے کہا، کہاں ہے یہ واقعہ، کہاں یہ آیت؟ تو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ زید ابن ثابت بھی اس سے واقف ہیں۔ مروان نے زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ نے بھی اس کی تصدیق کی؟ پھر ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کا علم رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ کو بھی ہے، جو مجلس میں موجود تھے، لیکن انہیں ڈر ہے کہ اگر یہ خبر کر دیں گے تو آپ ان کی اونٹنیاں جو صدقے کی ہیں چھین لیں گے۔ باہر نکل کر زید رضی اللہ عنہ نے کہا، میری شہادت پر تم میری تعریف نہیں کرتے؟ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے سچی شہادت ادا کر دی؟ تو زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر بھی سچی شہادت پر میں مستحق تعریف تو ہوں۔ مروان اس زمانے میں مدینے پر امیر تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ مروان کا یہ سوال رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ سے ہی پہلے ہوا تھا۔ اس سے پہلے کی روایت میں یہ گزر چکا ہے کہ مروان نے اس آیت کی بابت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھوایا تھا۔ تو یاد رہے کہ ان دونوں میں کوئی تضاد اور منافات نہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیت عام ہے، اسے بھی شامل ہے اور اسے بھی۔ مروان والی روایت میں بھی ممکن ہے پہلے ان دونوں صاحبوں نے جواب دیے ہوں، پھر مزید تشفی کے طور پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروان نے بذریعے اپنے آدمی کے سوال کیا ہو، واللہ اعلم۔ ثابت ابن قیس الانصاری رضی اللہ عنہ حاضر خدمت نبوی ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھے تو اپنی ہلاکت کا بڑا اندیشہ ہے۔ آپ نے فرمایا، کیوں؟ جواب دیا، ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روکا ہے کہ جو نہ کیا ہو اس پر تعریف کو پسند کریں، اور میرا یہ حال ہے کہ میں تعریف پسند کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تکبر سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور میں جمال کو یعنی خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں۔ تیسرے یہ کہ رسول اللہ کی آواز سے بلند آواز کرنا ممنوع ہے، اور میں بلند آواز ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، کیا تو اس بات سے خوش نہیں کہ تیری زندگی بہترین اور باخیر ہو، اور تیری موت شہادت کی موت ہو، اور تو جنتی بن جائے؟ یہ خوش ہو کر کہنے لگے، کیوں نہیں اللہ کے رسول، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی حمید یعنی تعریف والی ہوئی، اور موت شہادت کی ہوئی۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ مسلمانوں کی جو جنگ ہوئی، اس میں آپ رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی۔ تحسبنہم کو یحسبنہم بھی پڑھا گیا ہے۔ یہ روایت حاکم اور ابن حبان میں ہے، لیکن مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ انہیں عذاب سے نجات پالینے والا خیال اے نبی نہ کیجئے، انہیں عذاب ضرور ہوگا اور وہ بھی دردناک۔ پھر ارشاد ہے کہ ہر چیز کے مالک اور ہر چیز پر قادر اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ کو کوئی کام عاجز نہیں کر سکتا۔ پس تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کی مخالفت نہ کرو، اللہ کے غضب سے بچنے کی کوشش کرو اور اللہ کے عذابوں سے اپنا بچاؤ کر لو۔ نہ تو کوئی اللہ سے بڑا نہ اللہ سے زیادہ قدرت والا ہے۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے، اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، آپ پاک ہیں، پس ہمیں عذاب آنکھ سے بچا لیجئے۔ اے ہمارے پالنے والے، آپ جسے جہنم میں ڈالیں یقیناً آپ نے اسے رسوا کیا، اور ظالموں کا مددگار کوئی نہیں۔ اے ہمارے رب،
ہم نے سنا کہ منادی کرنے والا بآواز بلند ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ لوگو اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے۔ اے اللہ، اب آپ ہمارے گناہ معاف فرمائیے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دیجیے اور ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ کیجیے۔ اے ہمارے پرورش کرنے والے اللہ، ہمیں وہ دیجیے جس کا وعدہ آپ نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے، یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کی ترغیب۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آسمان جیسی بلند اور وسعت والی مخلوق اور زمین جیسی پست اور سخت لمبی چوڑی مخلوق، پھر آسمان میں بڑی بڑی نشانیاں، مثلاً چرنے پھرنے والے اور ایک جا ٹھہرنے والے ستارے، اور زمین کی بڑی بڑی پیداوار، مثلاً پہاڑ اور جنگل اور درخت اور گھاس اور کھیتیاں اور پھل اور مختلف قسم کے جاندار اور کانے اور الگ الگ ذائقے والے اور طرح طرح کی خوشبوؤں والے اور مختلف خواص والے میوے وغیرہ۔ کیا یہ سب آیات قدرت ایک سوچ سمجھ والے انسان کی رہبری اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کر سکتی؟ جو اور نشانیاں دیکھنے کی ضرورت باقی رہے، پھر دن رات کا آنا جانا اور ان کا کم زیادہ ہونا، پھر برابر ہو جانا، یہ سب اس زبردست علم والے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی پوری پوری نشانیاں ہیں۔ اسی لیے آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اس میں عقل مندوں کے لیے کافی نشانیاں ہیں، جو پاک نفس والے ہر چیز کی حقیقت پر نظریں ڈالنے کے عادی ہیں، اور بے وقوفوں کی طرح آنکھ کے اندھے اور کان کے بہرے نہیں، جن کی حالت اور جگہ بیان ہوئی ہے کہ وہ آسمان اور زمین کی بہت سی نشانیاں پیروں تلے رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور غور و فکر نہیں کرتے۔ ان میں کے اکثر باوجود اللہ کو ماننے کے پھر بھی شرک سے نہیں بچ سکتے